اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ درود پڑھے محمد آل محمد۔ حضرات سامعین، سورۃ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں جتنی دعائیں جناب ابراہیم کی ہیں کسی نبی کی اتنی نہیں، اور کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اور یہ دعائیں کب مانگی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تو اس وقت دعا مانگی، پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ دعائیں جتنے بھی مانگی وہ کب مانگی؟ جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے باپ اور بیٹا۔ اور پہلی دعا یہ مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ یعنی جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، یہ وہی ترجمہ ہے کہ یا اللہ جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح رہیں، بنائے نہیں۔ جو نبی ہے رسول ہے ابھی مسلمان نہیں بنا، یا اللہ ہمیں مسلمان قرار دے، ہمیں مسلمان قرار دے، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے جن کا وہی اسلام ہو جو ہمارا ہو۔ دیکھیں سارے پڑھے لکھے حضرات، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی دعا جناب ابراہیم اسماعیل کی یہ ہے کہ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، اور ہماری اولاد میں سے امت میں سے نہیں، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے جن کا وہی اسلام ہو جو ہمارا اسلام ہو۔ اب پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کے ساتھ کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے اور ان کا بھی وہی اسلام ہو جو ہمارا ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کیسے ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر۔ ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا، توجہ، ابراہیم کے، پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم اسماعیل کی دعا یہ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، اور یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایسی امت مسلمان قرار دے، ان کا بھی وہی اسلام ہو جو ہمارا اسلام۔ اب ان کا اسلام کیسے ہے؟ اذ قال له ربه اسلم،
ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم اسلام کا اعلان کر. قال اسلمت لرب العالمین. تو ابراہیم نے کہا میں اسلام لے کر آیا اس پروردگار پر جو عالمین کا مالک ہے. آپ نے دیکھا ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے, بالواسطہ نہیں. ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کے ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر. قال اسلمت لرب العالمین. تو ابراہیم نے کہا کہ میں اسلام لے کر آیا عالمین کے پروردگار پر. ابراہیم کو بابا نے کلمہ نہیں پڑھایا, دادا نے کلمہ نہیں پڑھایا, ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا. ابراہیم کو براہ راست کلمہ پڑھایا خدا نے. توجہ چاہو, ابراہیم اور اسماعیل کو براہ راست کلمہ پڑھایا خدا نے. اب جو امت مسلمہ ہوگی اس کا بھی وہی اسلام ہوگا جو ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام ہوگا. ان کو بھی ماں کلمہ نہیں پڑھائے گی, بابا کلمہ نہیں پڑھائے گا, دادا کلمہ نہیں پڑھائے گا. اگر ابراہیم کا اسلام سمجھ میں آ جاتا تو آج دنیا رسول پر حملے نہ کرتی, آج دنیا جناب ابو طالب کے اسلام پر اعتراض نہ کرتی. ارے جناب ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتے, ان کا اسلام ہے براہ راست. براہ راست یا اللہ ہماری اولاد میں سے پتا چلا ہر زمانے میں امت مسلمہ ہونا چاہیے جس کا اسلام وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم اسماعیل کا تھا. یہ نہ براہ راست, براہ راست آج بھی اسی امت مسلمہ کا ایسا فرد ہونا چاہیے. 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ ہم نے جو آباء کو مانا, انبیاء کو مانا. جناب ابراہیم کی کئی دعائیں ہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یعنی ہر زمانے میں امت مسلمہ رہی ہے اور اس کا وہی اسلام رہا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کا رہا. یعنی براہ راست ان کو خدا نے کلمہ پڑھایا ہے, ماں باپ نے نہیں, بابا دادا نے نہیں, نانا نانی نے نہیں. ان کا تعلق خدا سے. دیکھیں ایک بڑی آیت ہے سورۃ الحج میں, یا اللہ نے جناب ابراہیم کے خاندان کا قرآن میں ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم فتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کا جو خاندان ہے وہ کیسا, ان کی نشانہ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ مومن ہے. ابراہیم کا خاندان سب سے پہلے مومن, رکوع کرنے والا, سجدے کرنے والا, بندگی کرنے والا, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا اور میدان جنگ میں لڑنے والا. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے خاندان کو میں نے منتخب کیا ہے. تھوڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ میں پڑھوں گا دوستوں. ابراہیم کے خاندان کو میں نے منتخب کیا ہے, امت مسلمہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے, انسانوں نے نہیں. اللہ نے ان کو منتخب کیا. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین ان کی عادت ہے, دین ان کی فطرت ہے, وہ خود دین ہے, دین ان کی عادت ہے, دین ان کی فطرت ہے. ابراہیم ان کا باپ ہے, وہ ملت ابراہیم پر ہے جو ان کا باپ ہے, وہ ابراہیم کی اولاد ہے, ابو سفیان کی نہیں. وہ ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کی اولاد. رسول ان پر کہا, یہ کائنات پر کہا, یہ نمازی ہیں, یہ زکاتی ہیں. واعتصموا باللہ, اللہ سے ان کا براہ راست تعلق ہے, درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں. ہم نے خدا کو پہچانا ہے وسیلے سے, اثر سے. ہم نے دیکھا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے, ہم نے سوچا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہم نے دیکھا آسمان کو, زمین کو, ہم نے سوچا ان کا کوئی بنانے والا ہے. ہم نے اثر کو دیکھ کر
مؤثر کا پتہ لگایا. لیکن جو اولاد ابراہیم ہیں اللہ کو اس وقت پہچانا تھا جب کوئی اثر نہ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کوئی اثر تھا. اب اللہ نے فرمایا کہ میرا تعلق ان سے براہ راست ہے. اللہ ان کا مولا، یہ کائنات کے مولا. اللہ ان کا مددگار، یہ کائنات کے مددگار. یہ ہے ابراہیم کی اولاد، یہ ہے ابراہیم کی اولاد جن کا براہ راست تعلق ہے خدا سے. دیکھیں میرے دوستو، میں اس کا یہی سبب ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کل پورے 2:30 بجے میں بیٹھ جاؤں گا. میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں میرا موضوع ہو. میرا موضوع یہ ہے کہ حسین کا خاندان کیا ہے. میرا جو دونوں دن موضوع ہوگا یہی ہوگا کہ حسین کا خاندان کیا ہے. حسین کا خاندان کیا ہے. یہاں سے پتا چلا کہ حسین کا خاندان وہ ہے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بدھو کی پوجا نہیں کی. یہ قرآن سے پالے مسلمان، وہ سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن سے پالے مسلمان، قرآن میں مسلمان، قرآن سے پالے مسلمان، قرآن میں مسلمان. میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائی، ایمان سے بتاؤ ہے کوئی ایسا صحابی جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن سے پہلے مسلمان تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ ہے کوئی ایسا صحابی جس نے دعویٰ کیا ہو ارے اگر پہلے مسلمان ہوتے تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں آتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے. دیکھیں جناب ابراہیم کا جو خاندان، حسین کا جو خاندان ہے، سب سے پہلے میں نے کہا میرے دوستو، سب سے پہلے یہ کعبے کا جو غلاف ہے کالا، ایمان سے مسلمان بتائیں، میں کل بھی یہاں ہوں، ایمان سے بتائیں کہ یہ کالا غلاف کعبے پر کس نے چڑھایا تھا؟ یہ کون تھا جس نے سب سے پہلے کعبے پر کالا غلاف چڑھایا تھا؟ یہ جناب اسماعیل کا بیٹا عدنان تھا. یہ ہے خاندان ابراہیم. عدنان نے کالا غلاف چڑھایا تھا. اگر کالا غلاف بدعت ہوتا تو رسول نے اتارا کیوں نہیں؟ اگر کالا غلاف بدعت تھا تو رسول نے اتارا کیوں نہیں؟ یا مانو کہ عدنان بھی شیعہ تھا، یا مانو کہ عدنان کا مذہبی شیعہ تھا. اگر نہیں مانتے ہو تو سب سے پہلے جس نے کالا غلاف چڑھایا اسی کعبے پر وہ جناب عدنان تھا. یہ شجرہ چلتا آیا. یہ کعبہ کئی مرتبہ گرایا گیا، کئی مرتبہ تعمیر ہوا. آدم سے پہلے ہے. جناب ہاشم کا زمانہ آیا. ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے؟ ہاشم کا نام ہاشم تو نہیں تھا. یہ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کو توڑنے والا. بے خبرہ تو نہیں گے؟ روٹیوں کو، نوجوانوں سے بات کریں، بزرگوں کو چھوڑ دیں، روٹیوں کو توڑنے والا. کیوں؟ جب مکے میں قحط پڑا تو جب تک قحط تھا تو جناب ہاشم مکے والوں کو روٹیاں کھلاتا تھا. روٹیوں کو توڑنے والا، شوربے میں روٹیاں توڑ کر ان کو کھلاتا تھا. شام کے ساتھ ان کا وفار ہوا، مصر کے ساتھ ان کا ہوا، یمن کے ساتھ ہوا، ٹیکس معاف اور طبقات اپنے ساتھ جو تبری سے ایک صدی پرانی تاریخ ہے. اس نے لکھا کہ سورت قریش جناب ہاشم کے شان میں نازل ہوئی. سورت قریش جناب ہاشم کے شان میں نازل ہوئی ہے. لیلاف قریشن ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہم نے توجہ کرو، ہم نے تجارت کو، قریش کی تجارت کو محفوظ کر دیا. ہم نے سردی میں، گرمی میں ہم نے تجارت کو محفوظ کر دیا. ہم نے قریش کو بے نیاز کر دیا رزق سے. ہم نے قریش کو بے نیاز کر دیا خوف سے. ارے بے نیاز تو ہاشم نے کیا تھا، کھانا تو ہاشم نے کھلایا تھا.
ہیں کہ رسول کے آبا و اجداد کافر تھے تو قرآن نے آیتیں نازل کیوں کی؟ یہ ایک سازش کے تحت سازش ہے یہ کہ رسول کے خاندان کو کافر کیا گیا، حتیٰ کہ جناب عبداللہ کو صحیح بخاری میں کافر کہا گیا، لیکن نہیں، جناب ہاشم کے شان میں سورت قریش نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو کھانا کھلایا، میں نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا۔ یہ ہاشم یہ تو نے نہیں کھلایا، یہ میں نے کھلایا۔ ہاشم یہ تیرا فعل نہیں ہے، یہ میرا فعل ہے۔ یعنی اللہ نے جناب ہاشم کے فعل کو اپنا فعل کرا دیا۔ یہ خاندان ہے ہی ایسا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کرا دیتا ہے۔ انشاءاللہ میں قریب آ رہا ہوں دوستوں۔ پھر جناب عبد المطلب کی باری آئی۔ سب سے پہلے مسلمانوں سر پر کھڑا رکھو کہ آپ یہ جو 7 چکر دیتے ہو، طواف کرتے ہو، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ 7 چکر جو طواف کے ہیں یہ جناب عبد المطلب نے بتایا۔ یہ حج جناب آدم سے لے کر ہے، یہ 7 چکر جناب عبد المطلب نے بتایا۔ یہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اللہ نے فرمایا سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی میں پلاتا ہوں۔ تو حاجیوں کو پانی کس نے پلایا؟ جناب عبد المطلب نے۔ پانی پلا رہا ہے جناب عبد المطلب، اللہ فرمایا میں پلا رہا ہوں۔ کھانا کھلا رہے ہیں جناب ہاشم، اللہ فرمایا کہ میں کھلا رہا ہوں۔ بتا چلا اب اللہ فرمایا رسول کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول یہ پتھریں آپ نے نہیں پھینکی، یہ نہیں میں نے پھینکی، تو تعجب نہ کرنا۔ یہ ان کے خاندان کا فرق اللہ نے اپنا فرق کر دیا۔ جناب ہاشم پھر جناب عبد المطلب، سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے یہ طواف کے 7 چکر جو لگائے ہیں جناب عبد المطلب نے مکو کر دیے۔ حاجیوں کو پانی جناب عبد المطلب نے پلایا۔ اور سب سے بڑا کام جو کیا میں سے بتاؤں کہ بچے کو یاد ہوگا کہ جناب عبد المطلب یمن کا بادشاہ ابرہ، اس نے کیا کیا بیت کے مقابلے میں کہ یہ جب تک بیت، ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ پھر جا کر آپ ریسرچ کرنا اور دیکھنا قرآن حکیم میں جب بھی لفظ البیت استعمال ہوا وہاں سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ تھا، ہے اور رہے گا کہ اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اہل البیت، البیت کے اہل، البیت کے اہل یعنی خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل۔ یہ جملے محفوظ رکھے ذہنوں میں تاکہ میں آگے چلوں۔ میں کیا میں دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب عبد المطلب ابرہ آیا، طائفہ میں پہنچا، ہاتھی تھے اس کے ساتھ، لشکر تھا، ہاتھی کے ساتھ آیا تھا۔ طائفہ میں پہنچے، اونٹ چوری کر گئے اس کا لشکر، اور جناب عبد المطلب آئے تو کہا کیسے آئے ہو؟ ابرہ نے کہا کہ شاہ جی بیت کے لیے آیا ہے کہ اس پر آپ حملہ نہ کریں، بیت پر کعبے پر حملہ نہ کریں۔ جب پوچھا جناب عبد المطلب سے ابرہ نے تو کہا کہ انا مجھے اونٹ ہو، میرے اونٹ ہو۔ کہا کعبے کے لیے نہیں آیا؟ کہا نہیں، انا رب الابل واللہ رب البیت، اونٹوں کا مالک میں ہوں، جن کا مالک میں ہوں وہ مجھے چاہیے۔ کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک، توجہ، کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اب مجھے قسم ہے آج کی تقریب کی صحیح تقریب پر میں آپ کو بھی واقع دے رہا ہوں، جتنی تاریخ ہے مسلمانوں کی جا کر اٹھا کر دیکھو کہ جناب عبد المطلب آئے،
کعبے کا گلا پکڑا اور کہا یا اللہ پوری کائنات میں آپ کا یہ واحد گھر ہے، اور جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. یہ طبقات ساتھ کے الفاظ ہے کہ جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر جا کر پہاڑوں پر پناہ مانگی. پتا چلا کہ ان کے بعد اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھنا ان کے بڑوں کی عادت. پہاڑ پر چڑھنا یہ ان کے بڑوں کی عادت. جب جناب عبدالمطلب پناہ مانگ رہے، پناہ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر، اللہ نے ابابیل کو بھیجا، ہاتھی نے شنوں کو تباہ کر دیا. اور حضور اکرم نے دو مرتبہ حضور اکرم نے جنگ احد میں، جنگ حنین میں جب سارے چھوڑ کر بھاگ گئے رسول کو، تو رسول سے پوچھا یا رسول آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے میں کیسے بھاگوں؟ عبد المطلب میں کیوں بھاگوں؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب تاریخ کی دیکھو، بخاری کو دیکھو کہ جناب عبد المطلب کو بھی کافر کہا، جناب عبد المطلب کو بھی کافر کہا. میں کہا کہ یہ شرارت ہے تاکہ رسول کو گرائیں. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو حسین سمجھ میں آتا نا، جب تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا. اب جناب عبد المطلب کے بعد پھر باری آئی جناب ابو طالب کی. دیکھیں جناب ابو طالب نے جناب عبداللہ کی موجودگی میں، جناب عبد المطلب کی موجودگی میں شادی کی فاطمہ بنت اسد سے. نکاح خود بڑھا، نکاح خود بڑھا، نکاح خود بڑھا. باپ نے نہیں بڑھا، باپ نے نہیں بڑھا، بھائی نے نہیں بڑھا، نکاح خود بڑھا. آج میں نے ذہن میں سوچا کہ ابو طالب تو نے اپنا نکاح کیوں بڑھا؟ آج عبداللہ کی میں اپنا نکاح نہیں بڑھا، میں نے رسول کا نکاح بھی بڑھا ہے. اگر میں رسول کا نکاح نہ پڑھتا تو دنیا کہتی کہ ابو طالب اس وقت مومن نہیں تھے، اسے جو تھا وہ پڑھا تھا اپنے نکاح میں. اب میں نے اپنے نکاح کے ساتھ رسول کا نکاح بھی پڑھا ہے. اگر رسول کا نکاح صحیح تو میرا بھی صحیح، اگر رسول کا نکاح غلط تو میرا غلط. اور دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اب دیکھیں جناب ابو طالب کا جو خطبہ ہے نکاح میں کیا پڑھا تھا. تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی کی بہت بڑی تاریخ ہے. اس نے لکھا کیا خطبہ پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے. مسلمان آج تک، ابھی آنے والا مہینہ رمضان ہے، مسلمان بسم اللہ نہیں پڑھتے. پورا قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے. اگر بسم اللہ قرآن کا جز نہیں تو پھر قرآن میں لکھی کیوں ہوئی ہے؟ اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میرے حبیب میں نے آپ کو 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی، 7 آیتوں والی، صرف الحمد نہیں، سبع من المثانی، 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی. یعنی سورۃ الحمد میں خدا کرا کہ 7 آیتیں. بسم اللہ کو چھوڑ کر مجھے 7 آیتیں گن کر بتاؤ. الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ چوتھی آیت، اهدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چھٹی آیت. خدا کہہ رہا ہے 7، تم کہہ رہے ہو 7 6. آپ بتاؤ قرآن کو ہم مانتے ہیں تو مانتے ہو؟ جاؤ مسلمانوں اپنے اسے پوچھو. خدا کہہ رہا ہے سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میں نے تمہیں 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی ہے، تم پڑھتے ہو 6. یہ 7 کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا کہہ رہا ہے. لیکن پتا چلا جب میں نے تفسیر پڑھا، تفسیر ابن
تفسیر کبیر امام فخر رازی میں نے پڑھا تو میں نے پھر سب سمجھا یہ تفسیر رازی تفسیر کبیر فخر رازی کا صفحہ ہے 11واں مطبوع مصر جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اس نے لکھا کہ ایک مرتبہ امیر شام مدینے میں آیا, اس نے نماز پڑھائی ولم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. امیر شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی, بسم اللہ نہیں پڑھی. نماز ختم ہونے کے بعد محاضر اٹھا ہے اور کہا یا فلاں سرقت من الصلاۃ, تو نے ہماری نماز میں چوری کی ہے. این بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے؟ این تکبیر, تکبیر کہاں ہے؟ یہ بسم اللہ تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بسم اللہ ابو سفیان کے بیٹے نے کہا تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ آدھے ذالک کا مذہب علی ہے, یہ علی کا مذہب ہے. خاموش بیٹھے ہوئے میں نوجوانوں کو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. توجہ کر, ذالک مذہب علی ہے. آواز ہے میرے شام کی کہ میں بسم اللہ کیسے پڑھوں, یہ علی کا مذہب ہے. آج تو پتا چلا جو بسم اللہ پڑھتے ہیں ان کا مذہب ہے علی کا اور ابو طالب کا, اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کا مذہب ہے معاویہ کا. ایسے نہیں بھائی مل کے داخل گیا نعرہ حیدری. اور دیکھیں جو تفسیر میں ہے پھر کیا کہا میں کیسے پڑھوں, ہمیشہ میں کہا میں کیسے پڑھوں, میں کیسے پڑھوں. کہا ایک مرتبہ علی, ایک مرتبہ علی نے کہا تھا, کہا میں کیسے پڑھوں. ترکت بسبب نقطۃ, میں نے نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا. اگر یہ جملہ میرا سمجھ میں آ جاتا آپ کو مزہ آتا. آج میں نے نقطے کی وجہ سے بسم اللہ, نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو چھوڑا ہے. مہاجر نے پوچھا کیا نقطہ, کیا کہا آپ کو پتا نہیں کہ ایک مرتبہ علی نے کہا تھا کہ کائنات کا علم ہے قرآن میں, قرآن کا علم ہے یاسین میں, یاسین کا علم ہے الحمد میں, الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں, بے کا علم ہے بے کے نقطے میں. اور کہا ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا ان الذی نقطۃ تحت الباء, وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. توجہ, وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. اور امیر شام کا تھا میں دشمن صحیح لیکن علی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے زبان سے نعرہ حیدری. امیر شام کا تھا میں دشمن صحیح, میں دشمن صحیح لیکن علی جھوٹ نہیں بول سکتا. علی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. علی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا, جو سچ کہا ہے. تو پھر لڑنے کی بات کیا, جھگڑے کی بات کیا. ارے جو بے کی وجہ سے, بے کی نقطے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے, جو نماز میں بے کی نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو نہیں پڑھتے, اور آذان رقامت میں علی ولی اللہ کیسے کہیں گے. سننے کے لیے آتے دیکھیں پھر یہ الفاظ تذکرۃ الخواص کے سبت نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے رسول کے رکاب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں, مجھے نہیں ہمیں, بات کرو تو میں 1 بجے تک پڑھوں گا. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل اور اولاد ابراہیم کرا دیا. تمام تعریفیں اس خدا جس نے ہمیں, ارے میں نے اب کیا میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, میں پھر ایک جملہ دوہرانا چاہتا ہوں. مجھے قسم ہے ممبر کی سب سے پہلے لفظ الحمد عربی ادب میں جناب ابو طالب نے کہا. سب سے پہلے عربی ادب میں الحمد کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے. ارے جناب ابو طالب کو چھوڑو, اس کے پہلے جملے کا انکار کرو. پھر میں دیکھوں کہ تمہیں مسلمان کس طرح کہتے ہیں
تردید کرو, الحمد کی تردید کرو, الحمد کی تردید کرو. جو الحمد کی تردید کرے اللہ نے بھی سورت الحمد نازل کی. اور امام شافعی نے رحمت لکھا کہ جو موجودہ زمانے میں سورت الحمد ہے وہ ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پوری پڑھی تھی. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے سورت الحمد پڑھی, پوری سورت الحمد پڑھی. خطبہ تو بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جملات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بھی کہا, رسول نے بھی کہا کہ نماز پڑھو, لیکن کم از کم 2 مرتبہ سورت الحمد پڑھو, کم از کم 2 مرتبہ. یا اللہ یہ اتنا پورا قرآن اور صورتیں کیوں نہ پڑھیں. آدھے عبداللہ کی احسان کا بدلہ احسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے, دین پر احسان ہے ابو طالب کا. سب سے پہلے ان سے ایمان ابو طالب کا اقرار کرانا چاہتا ہوں. جو اقرار نہیں کرے گا میں اس کے چہرے پر نماز کو مار دوں گا. نعرہ حیدری. اب ایک لفظ سنے میں نوجوان جو پڑھ لکھے, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس خدا کی, تمام تعریفیں اس خدا کی. معاف کرنا میں دوستو, یہ کلمے پڑھتے نہیں, یہ کلمے بناتے ہیں. یہ کلمے بنانے والے ہیں, یہ کلمے پڑھتے نہیں, یہ کلمے بناتے. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل اور ذریت ابراہیم قرار دیا. وَزِعْزِعَ مَادَ وَأُنْتَرَ وَمُزْرَ. ہم ماد کے, انصر کے, مزر کے چشم و چراغ ہیں. وَجَعَلَنَا حِسْنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَاسَارَ مِنْ. اور تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا باس بنایا. نوجوانوں, تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا باس بنایا, کعبے کا نگران بنایا. اور عجیب جملہ ہے جناب موسیٰ, وَجَعَلَ لَنَا بیتوتاً محجوجاً. اللہ نے کعبے کو ہمارے لیے بنایا ہے, ہم کعبے کے لیے نہیں, ہم کعبے کے لیے نہیں, کعبہ ہمارے لیے. اگر ہم نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا. تمام تعریف اس خدا کی جس نے کعبہ ہمارے لیے بنایا تاکہ اس کا حج کیا جائے, اس کا حج کیا جائے. وَجَعَلْنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ. اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا. اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا. اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا, اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا. ثم ابن اخی ھذا محمدن ابن عبداللہ لا یوزر بہ رجل, لا یوزر بہ رجل. اور پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا, یہ میرا بھتیجا, یہ میرے بھائی کا بیٹا, کائنات میں اس کے مثل کوئی نہیں. دیکھ میں 1 سال نہیں گیا, پھر آپ گھبرا گئے. کیا کہا کہ پوری کائنات میں میرے بھتیجے کے مثل نہیں. عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے, عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے. جناب ابو طالب نے کہا کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں. آج پتا چلا کہ ابو طالب کا انکار کیوں کرتے ہیں. ارے بخاری شریف میں الفاظ نہیں, بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں, بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا, مکے میں قحط پڑا. مکے والے آئے جناب ابو طالب کے پاس. ابو طالب دعا مانگ تاکہ بارش پڑے. ارے ابو طالب تو مومن ہی نہیں, کسی اور سے دعا مانگواؤ. بھائی زبان سے بات کرو میرے بھائی, زبان سے بات کرو, زبان سے بات کرو. کسی اور کو دعا مانگے یا ابو طالب دعا کیوں مانگے؟ اب رسول بچہ ہے, بچہ, توجہ, رسول بچہ ہے, رسول بچہ ہے. بخاری نے کیا لکھا کہ جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی. اتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستو, رسول کے جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی, بچہ انگلی پکڑی. اب دیکھو جہاں ابو طالب پھرے وہاں رسالت پھر رہی ہے. میرے خاموش دوستو, جہاں ابو طالب
بعد اور بچے کو کعبے کی دیوار سے بٹھایا، اور الفاظ کیا ہے بخاری کے؟ کعبے کی دیوار سے بٹھا کر کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا۔ حیران ہوں میرا دوستو، آپ کے چہرے پر میری نظر ہے، آواز ہے یا اللہ تجھے واسطہ اس بچے کے چہرے کا۔ ابھی دعا ختم ہی نہیں، اب بارش برسنے لگی، ارے حبل کا واسطہ نہیں دیا، لات کا واسطہ نہیں دیا، منات کا واسطہ دیا، رسول کے چہرے کا۔ آج بتا چلا کہ ہم وسیلے کے قائل کیوں ہیں؟ ہم وسیلے کے قائل، جناب ابو طالب نے رسول کو وسیلہ بنایا۔ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابو طالب کا مذہب ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، لیکن جتنے مذہب پاکستان میں ہیں اتنے مذہب کہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، یا مدد کرنا بدعت۔ کیوں بدعت ہے؟ رسول مر گیا، رسول مر گیا، رسول مر گیا، دنیا ابھی تک باقی ہے، جس کے لیے کائنات کو بنایا تھا۔ ارے تم نے جناب ابو طالب کو کیا سمجھ میں آتی؟ اب آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، رسول کو سمجھنے کے لیے۔ جناب ابراہیم کی امت مسلمان کا وہی اسلام ہے جو ابراہیم سے براہ راست تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے ان کا خدا سے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں۔ اب دیکھیں جناب 3 آج بنا، گھبرا تو نہیں گے؟ اب گھبرا گئے ہو تو مجھے بتانا، ایک بار مل کر درود پڑھیں مولا علیہ وسلم۔ میرے کیا کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ الفاظ ہے میرے دوستوں قرآن کی جناب رسول کے لیے۔ جناب ابو طالب کے بعد اب آئے رسول کی باری۔ میں رسول کے لیے میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بڑا مزہ آئے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ جاؤ بچے کو دودھ تم پلاؤ۔ موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کی، موسیٰ کی ماں کو۔ اگر یہ آیت ہم نے سنا ہے مسلمان کہتے بھئی وہی تو نبی پر آتا ہے، تو کیا موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ موسیٰ کی ماں نبی تھی، اس پر وحی کیسے آیا؟ اگر موسیٰ کی ماں پر وحی آئے تو مسلمان کو اعتراض نہیں، اور اگر رسول اور علی کی ماں پر وحی آئے تو اعتراض ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ بچے کو دودھ تم پلاؤ۔ کیوں؟ دایا نہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، حرام کرا دیا تھا موسیٰ پر۔ پتا چلا ماں کی موجودگی میں دائی دودھ نہیں پلا سکتی۔ ماں کی موجود ہے، جب موسیٰ کی ماں موجود ہے تو موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پی سکتا، تو جب رسول کی ماں زندہ ہے تو دائی کا دودھ کیوں پلاتے ہو؟ نعرہ حیدری! وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اور ہاں ماں کا دل ہے، بی بی گھبرانا نہیں، اگر دل گھبرا جائے تو اس کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا۔ کس کو؟ موسیٰ کو۔ یہ قرآن ہے سورۃ قصص۔ اگر ماں کا دل ہے، اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بی بی گھبرانا نہیں، یہ تمہاری ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو تمہاری طرف واپس کریں گے، کیونکہ ہم نے اس کو رسول بنایا ہے۔ میں میرے نوجوانوں کو بتا رہا تھا کہ ایمرجنسی مجھے امریکہ بلایا گیا، وہاں یہودی پاکستان پوسٹ میں یہودوں کے مسلسل مضامین آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رسول دیکھو کہ جو 40 سال کے بعد نبی، مسلمانوں کا رسول دیکھو جس نے دائیوں کا دودھ پیا، اور ہمارا رسول دیکھو قرآن سے آیتیں پیش کر رہا تھا۔ اور آج اگر میں یہاں تک میں کہوں کہ جناب موسیٰ رسول سے افضل تو کل جلوس نکلے گا، کس کو بلایا تھا؟ تو اگر واقعی تو مانتے ہو کہ موسیٰ سے رسول افضل ہے
تو پھر ہر حالت میں مسلمان ہو. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی کیا کہ بچے کو دودھ تو پلا, اور بی بی کا خطرہ ہے تو اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دو, اور یہ تمہاری ہمارے پاس امانت ہے, ہم اس کو تیری طرف واپس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو رسول بنایا ہے. اب ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, اگر جناب موسیٰ تابوت میں, اگر تابوت میں ہے سوراخ تو پانی تابوت ڈوب جاتا پانی میں, سوراخ ہوتا تو ڈوب جاتا, اور اگر سوراخ نہیں تو ہوا اندر نہیں جاتی, پھر بھی مر جاتا. نہ یہ صندوق ڈوبتی ہے نہ موسیٰ مرتا ہے. بخاری شریف نے لکھا کہ کم از کم 40 دن تک یہ صندوق, یہ تابوت پھرتا رہا پانی میں, کم از کم 40 دن تک. میں سوال کر سکتا ہوں, بتا موسیٰ نے کیا کھایا, کیا پیا؟ یہ 40 دن موسیٰ نے کیا کھایا, کیا کہا؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے. یہاں تمہیں قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر علی کعبے میں آئے اور 3 دن تک علی کی ماں رکھ, علی نے کیا کھایا تھا, علی کی ماں نے کیا کھایا تھا؟ ارے جس قدرت نے موسیٰ کو دیا تھا اسی قدرت نے علی فاطمہ کو دیا تھا. جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کیا موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں, موسیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں نے تمہیں فرعون کے گھر میں بھیجا ہے, اس میں کوئی مصلحت ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے آسیہ کو پہلے بھیجا ہے. میں جب کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہوں تو اس کے آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں. میں اس کے آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں, آنے کا انتظام پہلے کرتا ہوں, انتظام پہلے کرتا ہوں. موسیٰ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. میں تمہیں فرعون کے گھر میں اسی لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو, تیری پرورش میری نگرانی میں ہو, تیری پرورش. میں سارے بات کر تو میں آگے چلوں پھر پورا تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے, تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں. پھر ارشاد ہوا سورۃ ہود میں وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. نوح کشتی بنا میری نگرانی میں, نوح کشتی بنا میری نگرانی میں, نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. اور نوح ظالموں کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا جو کشتی کے دشمن بن جائے, ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا, میں ان کو غرق کر دوں گا. ارے بیوی اور بیٹے سے زیادہ تو کوئی صحابی نہیں. یہ جناب نوح کے دشمن نہیں کہ کشتی کے دشمن تھے, کشتی کے دشمن تھے, یہ کشتی کے دشمن تھے. الفاظ ہے قرآن کے کہ جناب نوح نے کہا اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. جناب نوح نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے, اور یہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو اہل بیت میں سے ہوگا اس کو گھر کو نہیں کروں گا. اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, نوح یہ تیرا بیٹا ہے تیرا اہل بیت نہیں ہے, تیرا بیٹا ہے اہل بیت نہیں ہے. اللہ نے ابنیت سے انکار نہیں کیا, انکار کیا اہل سے. کیا نبی سے لڑا تھا؟ آواز عبداللہ کی نہیں, باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا. ارے نبی کا بیٹا باپ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ اہل بیت سے خارج ہے, اور اگر کوئی صحابی رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو اہل بیت میں شامل کس طرح ہو؟
ٹائم میں نے کہا کہ جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی، جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی خدا کی نگرانی میں. ارے کشتیاں تو کروڑوں بنی، لیکن اللہ کے نگرانی میں ایک کشتی بنی، جناب نوح کی کشتی. اب دیکھ ہے کوئی جو کہے، ہے کوئی مسلمانوں میں جو کہے کہ موسیٰ کی پرورش میں عیب ہے کوئی جو کشتی سے عیب نکالے؟ دیکھیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وَلْتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ تیری پرورش میری نگرانی میں، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحِيِّنَا، نوح کشتی بنا میری نگرانی میں. موسیٰ کے ایک فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، موسیٰ کی پرورش کو اللہ نے کہا میری نگرانی میں. نوح کے ایک فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. آگے چلوں گا ہی نہیں. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں. ہے کوئی مسلمان جو عیب نکالے کشتی سے نکالے یا موسیٰ کی پرورش سے نکالے؟ کہے کہ خدا کی نگرانی میں اگر کوئی موسیٰ کی پرورش سے عیب نکالے تو یہ خدا سے نکال رہا ہے، اگر کوئی کشتی سے عیب نکالے تو یہ خدا سے عیب نکال رہا ہے. اب وہی خدا پورے قرآن 3 آیتیں، سورت قصص، سورت طٰہٰ، سورت طٰہٰ، سورت ہود اور تیسری آیت ہے سورت طور میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے حبیب ان کو بکنے دو، میرے حبیب ان کو بکنے دو. فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے حبیب آپ کی پوری ذات میری نگرانی میں ہے، آپ کی پوری ذات میری نگرانی میں ہے. اگر سمجھ میں آ جاتی تو آپ بتا دیتے. میں کیا کہوں، بڑی کمی ہے یہاں سماج کی. آپ واقعی میں نے کہا مجھے بھی قصیدے بڑے پسند ہیں، لیکن آپ کی سماج بڑی کمزور ہے. موسیٰ کی پرورش خدا کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں، رسول کی پوری ذات خدا کی نگرانی میں. اور میرے بزرگوں میں تم سے بات لینا چاہتا ہوں. موسیٰ کی پرورش اللہ کی نگرانی میں، نوح کی کشتی خدا کی نگرانی میں، رسول کی پوری ذات خدا کی نگرانی میں. ارے جو موسیٰ کی پرورش سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے، جو نوح کی کشتی سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے. اب وہ رسول کی پوری زندگی ہے خدا کی نگرانی میں. اب کسی بھی پہلو سے جو رسول سے عیب نکالے گا وہ بڑا کافر ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو کل کارخہ میں دینا. میں غصہ نہیں کرتا، انتہا پسند میں نہیں. جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے ان تینوں آیتوں کا تو کل مجھے رکا دے. اس کے دوران مجھے رکا دے، میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. رسول تمہیں تب سمجھ میں آتا جب اس نے خاندان کو تم پہچانتے. تم نے خاندان کو نہیں پہچانا. ابھی تو کہتا فلاں واسطے 7ویں پشت میں جا کر رسول سے ملتے، فلاں 4تھی پشت میں جا کر رسول سے ملتا ہے. اگر پشت میں ملتے تو پھر کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا؟ کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا جو کعبے کے واس ہوتے، متولی ہوتے؟ یعنی ابرا کو پتا ہے کہ عبد المطلب کے سوا کوئی کعبے کا متولی نہیں. کافر کو بھی پتا ہے لیکن مسلمانوں کو ابھی تک پتا نہیں. اب ایک ہاتھ پھر پڑھنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں کے لیے جو 7 ہاتھ ہے، 7 ہاتھوں کے لیے خاص، خیر 7 ہاتھوں کے لیے عام. یہ ابھی جو کر رہا ہوں یہ ہے سورت یونس کی. سورت یونس مکی سورت ہے، آیت کا نمبر ہے 61. عجیب آیت ہے. میں تو ایک یہ آیت اگر ترجمہ دیکھیں، وما تکون فی شان، اسی پوری آیت میں اللہ رسول سے مخاطب ہے. وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کسی بھی حال میں، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو. بھائی بیٹے سمجھ میں نہیں آتی. میرے
میرے حبیب وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، رات جا کر سوچنا کہ 24 گھنٹوں میں ہم کس کس حال میں ہوتے ہیں۔ میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، وما تکون فی شان، آپ کسی بھی حال میں ہو، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، قرآن میں سے تو کوئی بھی آیت پڑھتا ہو۔ گھبرا کر حیدر آباد یا کراچی ہو تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ علی کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں، یہ خاموش یا سمجھ نہیں سکتا، سمجھ رہی ہے؟ وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، آپ کون سی بھی آیت پڑھ رہے ہو، فلا تعملون من عمل، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، میرے حبیب تو کسی کام میں بھی مشغول ہو، میں 24 گھنٹہ آپ کی تہارت کا گواہ ہوں۔ نعرہ حیدری، کوئی گھبرا تو نہیں، جو گھبرا گئے تو مجھے بتانا۔ پھر آپ کو سنیں، وما تکون فی شان، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں، کسی بھی، یہ عام ہے، آپ کسی بھی حال میں ہو، میرے حبیب آپ کسی بھی حال میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، آپ قرآن میں سے کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہو، ولا تعملون من عمل، تو کوئی بھی عمل کرتا ہو، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، تو کسی کام میں بھی مشغول ہو، ہم 24 گھنٹہ تیرے نگران ہیں، 24 گھنٹہ تیرے پر گواہ ہیں۔ ارے جو ہر حال میں رسول پر گواہ، اب بخاری میں کیا لکھا، رسول قرآن پڑھتا تھا تو شیطان آن کے بہکاتا تھا، ارے جو شیطان سے بہکے وہ ہمارا رسول نہیں، وہ تمہارا رسول ہے۔ اس میں بھی شرارت ہے، اس میں بھی رسول تو کسی حال میں بھی ہو، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہو، کوئی بھی عمل کرتا ہو، کسی کام میں بھی مشغول ہو، ہم 24 گھنٹہ آپ کی شان طہارت کا، آپ کی عصمت کا گواہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ خدا کیا کہے، خدا کیا کہے، اس سے بڑھ کر خدا رسول کے لیے کیا کہے؟ میں نے کہا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئی نا، تم نے سمجھا نہیں، یہ ہے اہل البیت، البیت کیا ہے؟ اور اللہ نے ہر نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا، ہر نجاست سے۔ اب 2 بار پھر سنے گا، پر گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ انما کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انما کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حسر، انما یرید اللہ لیذہب، جب بھی آیت کی ابتدا میں کلمہ حسر آ جائے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو اندر لے کر آنا، غیروں کو نکال دینا۔ انما یرید اللہ، میں پانچ بیان کر رہا ہوں، یا اس کا ترجمہ کیا ہے، یا کیا کہتے ہیں، ایک جملہ اردو میں کہہ دوں، بھائی بہادر تو اور بھی ہیں، لیکن جیسا بہادر زید ہے ایسا کوئی بہادر نہیں، یہ ہے کلمہ حسر۔ بہادر تو اور بھی ہیں، لیکن جیسا بہادر زید ہے ایسا کوئی بہادر نہیں، یہ ہے کلمہ حسر۔ اللہ نے بھی کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے بھی کہا پاک تو اور بھی ہیں، پاک تو اور بھی ہے، لیکن جیسے پاک پنتنے پاک ہے ایسا پاک کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری، پاک تو اور بھی، لیکن جیسے پنتنے پاک ہیں جیسا پاک کوئی نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کیا ہوتا ہے، سخی تو اور بھی ہے، لیکن جیسا سخی علی اور اولاد علی ایسا کوئی سخی نہیں۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے آپ سمجھے کہ دن کے 10 بجے نعرہ حیدری، سخی تو اور بھی ہے، لیکن جیسا سخی علی اور اولاد علی سخی ہیں ایسا کوئی سخی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ولی تو اور بھی ہیں، لیکن جیسا ولی اللہ رسول اور علی ولی
اولئک هم الصادقون. اللہ نے کہا سچے تو اور بھی ہیں لیکن یہ 14 سچے ایسا کوئی سچا نہیں ہے. الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میرے حبیب نجاستیں تو اور بھی ہیں لیکن جیسی 3 نجاستیں ہیں ایسی کوئی نجاست نہیں ہے. شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا. تو یہ ہے کلمہ حساب. دیکھیں قرآن ہے کہ میرے جائے سؤال میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. رجس سے بچتے رہو. زور کی 3 معنی ہیں. جھوٹ بولنا، بھائی گھبرا تو نہیں گے. شرک کرنا یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہے تو وہاں نجس ہے اور جہاں نجاست ہے وہاں اہل البیت نہیں. جھوٹ بولنا ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے. جہاں جھوٹ ہے وہاں اہل البیت نہیں ہے. اور یہی تو مباہلہ ہوا تھا. جنگ کے 3 قسم ہیں نا قرآن میں. جنگ کے 3 قسم ہیں نا قرآن میں. کتنے قسم ہیں؟ 3 قسم ہیں جنگ کی. تلوار کی جنگ، علم کی جنگ، صداقت کی جنگ. واحد قرآن حکیم کی آیت ہے جس میں تمام مسلمان متفق ہے. تمام مسلمان متفق ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے. تینوں کا امن. تم اپنے بیٹے لے کر، ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء، ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس، ہم اپنے نفوس. اور پھر کو پیش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت. تمام مسلمان متفق ہیں کہ بیٹوں کی جگہ پر حسن حسین کو کسی اور کو لے کر جاتا. اپنے بیٹے نہیں تھے. جب علی کے بیٹے ہیں تو کسی صحابی کا بھی لے کر جاتا. نساء میں 3 رشتے سامنے. یا نساء نبی، یہ نبی کی بیوی، نبی کی بیویاں. نساء میں بیوی شامل، بیٹی شامل، ماں شامل. جتنی مائیں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ. تمام تفاصیل شاہد ہے، تمام مسلمان شاہد ہے کہ رسول ابنا کی جگہ پر حسنین کو، نساء کی جگہ پر بطول کو، نفس کی جگہ پر علی کو. میں مسلمانوں سے، نوجوانوں سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں سے پوچھو یہاں جنگ تو صداقت کی تھی. صداقت کی یعنی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو تمہارے عقیدے کے مطابق رسول کے گھر میں صدیقہ تھی، اس کو کیوں نہیں لے گیا؟ رسول کے گھر میں صدیق اکبر تھا، اس کو کیوں نہیں لے کر گیا؟ یا مانو یا مانو یا مانو کہ یہ ان کو لے جانا. رسول ان کو لے کر گئے تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. نعرہ حیدری. رسول ان کو لے کر گئے تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. تو پتا چلا کہ خدا کی نظر میں نہ صدیق ہے نہ صدیقہ. جب خدا کی نظر میں نہ صدیق ہے نہ صدیقہ تو ہم کیسے مانیں گے؟ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ارے یہ لعنت، یا اللہ، جو خدا کی نظر میں جھوٹ ہے اس پر خدا کی لعنت. نصرانی تو لعنت سے بچ گئے. اتنا بڑا جملہ پھر آپ نے میرا کھایا. ارے نصرانی تو لعنت سے بچ گئے، مباہلہ نہ کر کے لعنت سے بچ گئے. تو یہ لعنت گئی کہاں؟ نعرہ حیدری. مباہلہ نہ کر گئے مسلمانوں تو لعنت سے بچ گئے. تو یہ لعنت گئی کہاں؟ قدرت کی آواز آئے گی. عبدالرقیب، میں نے تمہیں سیمپل بتا دی، معادل بتا دی کہ یہ ہے
میں دوستوں پہلے رسول کے خاندان کو سمجھو. رسول کا خاندان حسین کا خاندان، رسول کا خاندان حسین کا خاندان ہے. جب تک تمہیں حسین کا خاندان سمجھ میں نہیں آئے گا، خاندان سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے شرارت مسلمانوں نے یہ کی کہ رسول کو گراؤ، رسول کو گراؤ. 3 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تک کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ گھبرا گئے. ہمارے بھائی 2 منٹ کے لیے زحمت 2 منٹ کے لیے توجہ. کیا کہتے ہیں؟ کیسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا ہے، کیسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا ہے. آئے چلتے قرآن کی طرف، لیکن شرطیں سارے ساتھ ہوگے پڑھوں گا میں. یا اللہ جو سارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو فائدہ دے گا. یا اللہ یہ جو سارے قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کیسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا ہے. یا اللہ جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو فائدہ دے گا. آواز قدرت کی سورت بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن مومنین کے لئے رحمت ہے، یہ قرآن مومن کے لئے شفا ہے، لیکن ظالم جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ نقصان ہوگا. اور میرے خاموش میں آپ کے چہرے پر میں آ رہا ہے نہیں. یہ قرآن مومن کے لئے رحمت ہے، مومن کے لئے. رحمت کی معنی کیا ہے؟ رحمت کی معنی کیا ہے؟ شفا کی معنی کیا ہے؟ شفا کی معنی پیاس بجھانا، پیاس بجھانا. کیا معنی ہے؟ پیاس بجھانا. قرآن پیاس بجھاتا ہے. کسی کو اولاد کی پیاس ہے قرآن اس کو اولاد دے گا. کسی کو دولت کی پیاس ہے قرآن اس کو دولت دے گا. ارے وہاں تو رسول نے یہی کہا تھا نا کہ انی تارک الفکر شکل ہے، دونوں شکل ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. یہ قرآن تو بیٹا دے سکتا ہے، علی نہیں دے سکتا. یا تو اس قرآن کا ظالموں کے لیے جتنا ظالم پڑھے گا اتنا زیادہ نقصان. یہ قرآن اس کا نقصان بڑھاتا ہے ظالم کا. ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو حق کے مقابلے میں آئے، جو حق کے مقابلے میں آئے وہ ظالم ہے. جو بھی حق کے مقابلے سر کیسے بھی ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، کیسے بھی ہیں رسول کو تو مانتے ہیں. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. دل بڑے محمد حال مطلب یہ بات ہے بالکل آخری آیت ہے سورۃ توبہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں اور جب آپ کی زیارت کرتے ہیں نا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سارا دن خوش رہتے ہیں. نیند آ رہی ہے تو پھر رات کو میں کبھی نہیں پڑھوں گا. نیند آ رہی تو رات کو نہیں پڑھوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب یہ مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں اور جب زیارت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سارا دن خوش رہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور میرے حبیب جب منافق آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو ان کے دل میں شبہات اور بڑھتے ہیں. کافر نہیں، مشرک نہیں، منافق جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جب وہ آپ کی زیارت کرتے ہیں تو ان کے شبہات بڑھتے ہیں، شک بڑھتے ہیں. اور میرے حبیب وہ مرتے دم تک کافر رہے، مرتے دم تک کافر رہے. مرتے دم تک کافر رہے. بات تو یہی تھا جن کے جس ابو طالب نے ساری زندگی رسول کی ذات میں شک نہیں کیا. اس کا ایمان مسلمانوں کو شک ہے اور جو شک میں مر گئے وہ امیر مومن کیسے بنے؟
مومن پڑھے تو رحمت، ظالم پڑھے تو نقصان، رسول ایک اثر دو، مومن زیارت کرے تو ایمان بڑھ جائے، منافق زیارت کرے تو شبہات بڑھ جائے، علی ایک اثر دو، علی ایک اثر دو، علی ایک، آپ کہیں گے اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ایک اثر دو، اثر دو، ارے یہ تو ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے، یہ لائن آ رہی ہے نا، لائن آ رہی ہے نا، لائن آ رہی ہے نا، لائن ایک ہے، اثر دو ہے، کہیں ہیٹر چل رہا ہے، لائن ایک ہے، کہیں ہیٹر چل رہا ہے، کہیں فریج چل رہا ہے، کہیں اے سی چل رہا ہے، کہیں استری چل رہی ہے، ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہاں لائن ایک ہے، بٹن ایک ہے، اثر دو، کہیں گرمی کہیں سردی، ہیٹر چلاؤ تو گرمی، اے سی چلاؤ تو سردی، استری چلاؤ تو گرمی، فریج چلاؤ تو سردی، لائن ایک اثر دو، علی ایک اثر دو، اگر علی کے فضائل مومن سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور منافق سنتا ہے تو دل جل جاتا ہے، نعرہ حیدری، میں بالکل تیار ہو کر آنا، میری مرضی تھی کہ میں خطبہ پڑھ لوں گا، خطبہ پھر کل پڑھوں گا، 2:30 بجے میں پورے پوچھے بیٹھ جاؤں گا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ ہے یہ ابھی جو بھائی ذاکر پڑھ رہے تھے مجھے بڑا پسند آیا، اور یہی مقصد ہے، حسین منی وانا من الحسین، کیا مانے؟ حسین کے کان سے نہیں، یہ نہیں کہ حسین کی آنکھ مجھ سے، حسین کا کان سے، حسین کا ہاتھ، حسین مجھ سے، میں حسین سے، یعنی حسین پورا میں پورا حسین، تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین پورا میں پورا حسین، یہ ہے نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے بالکل تیار ہو کر آنا، میں اس کا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ہم ہیں بے عیب کو ماننے والے، ہم ہیں بے عیب کو ماننے والے، سلام ہو اسی حسین پر، میرے دوستوں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، اور جب حسین نے مدینہ چھوڑا سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، اور آخر میں جناب صغرا کو سلام کیا، تو کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا پردیس جا رہا ہوں، کہا بابا آخرکار میں بھی حسین کی بیٹی ہوں، بابا میں روزانہ رات کو دیکھتی مجھے نیند نہیں آتی، بابا میں دیکھتی کالے برقے والی بی بی آتی ہے جو میرے دروازے پر ساری رات یا حسین کر کے روتی ہے، بابا آج رات میں نے اسی بی بی سے پوچھا بی بی کون ہو میرے بابا کو رونے والے، تو بی بی نے برقع اٹھایا کہا پہچانو صغرا میں تیری دادی زہرا، صغرا پھر حسین نہیں آئے گا، ہاں میرے دوستو یہ کہا کر حسین آیا جناب ام سلمہ کے پاس، اور میں سلمہ کو سلام کیا، کہا کہاں بیٹے جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام آیا، جناب ام سلمہ کانپنے لگی، کہا کیا ہے نانی؟ آواز آئی بیٹا تو 2 برس کا تھا، تو 2 برس کا تھا حسین تو 2 برس کا تھا، تیرا نانا میرے حجرے میں آیا، میرے حجرے میں آیا اور مجھے کہا کسی صحابی کو آنے نہ دینا، جو بھی صحابی آتا تھا میں اس کو کہتی تھی آج رسول کسی سے نہیں ملے گا، اتنے میں تو آیا اور مجھ سے پوچھا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا بیٹا حجرے میں کسی سے نہیں ملے گا، بیٹا تو واپس لوٹنے لگا یا دروازہ کھلا، اور مجھے کہا آپ کے نانے میں سلمان تو نے قیامت پر رکھا تھی، میں سلمان میں نے تمہیں حسین کے لیے تھوڑے کہا تھا، میں تجھے حسین کے لیے تھوڑے کہا تھا کہ حسین کو آنے نہ دینا، جہاں میرے
حسین کو لے کر آ، جا میرے حسین کو لے کر آ۔ بیٹا میں آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ نانا نانا کو کہو یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، جب تک نانا نہیں آئے گا میں حسین نہیں آؤں گا۔ ہاں بیٹا کو آپ کا نانا آیا تھا، آپ کو گلے لگایا تھا اور آپ کو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ بیٹا پھر آپ کا نانا، پھر آپ کا نانا، پھر آپ کا نانا آپ کو اسی حجرے میں لے کر گیا۔ بیٹا دروازہ بند کیا اور مجھے کہا آپ کسی کو نہ آنے دینا۔ بیٹا اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آئی، لیکن ایک نہیں دو تین رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کون رو رہا ہے؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ بیٹا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ آپ کے نانے نے اپنا کرتا اتارا تھا، آپ کا کرتا اتارا تھا اور آپ کے پورے جسم پر پھوسے دے رہا تھا، آپ کے پورے جسم پر پھوسے دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ام سلمہ وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو زخم لگیں گے، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے۔ اور بیٹا مجھے کربلا کی مٹی بھی دی تھی، مجھے عراق کی مٹی بھی دی تھی، مٹی بھی دی تھی، مٹی بھی دی تھی۔ بیٹا آپ عراق نہ جائیں، آپ عراق نہ جائیں، بیٹا آپ عراق نہ جائیں، میں گھبرا جاتی ہوں۔ حسین نے کہا نانی میرے قریب آؤ، نانی میرے قریب آؤ، نانی میرے قریب آؤ۔ جناب حسین نے کہا نانی 2 انگلیوں کے درمیان۔ جیسے جناب ام سلمہ نے دیکھا کہا بیٹا آؤ تو سارے پہچان میں آتے ہیں، ایک غریب ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھوں پر چھوٹا بچہ ہے۔ بیٹا یہ غریب کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ نانی آواز حسین کی، نانی یہ غریب میں حسین ہوں اور میرے ہاتھوں میں جو بچہ ہے وہ میرا چھوٹا علی اصغر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری آج عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرمائے۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادہ غیر سادہ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات ملے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اپنے روزی عطا کی ہے ان کی روزی مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ امام زمانہ آج کے دن پر ہم آپ کو دلی تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارک پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ آپ کو بھی واسطہ ہے آپ کی دادی زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کے برچی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے تماچوں کا۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مشکلوں کو دور فرما دے۔ امام زمانہ جو واسطہ ہے ممدار عظمت کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان کے مال اور جان کی حفاظت فرما، ان کو ہر شر کی شر سے محفوظ رکھ اور ہمارے تمام مسلمان بھائی کو توفیق عطا فرما وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ